پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اب اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کی آیات میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کو مقدم رکھا۔ کیا رکھا؟ عبادت کو مقدم رکھا کہ تم سب سے پہلے اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اس لیے کہ وہی تمہیں بنانے والا ہے، وہی تمہیں بنانے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے، تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے، تمہارے حالات کو بنانے والا ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے نا۔ ہم نیست تھے، اللہ نے نیست سے ہست کر دیا، یعنی کہ بالکل کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، ہے نا۔ کیا تھے؟ ناپاک پانی کا قطرہ تھے۔ اچھا، اس قطرے پہ بھی اگر ہم غور کریں گے، تھوڑا سا تفصیل میں آگے چلتا ہوں تو آپ کو شاید سمجھ میں آئے گا۔ اس قطرے سے پہلے ہم کیا تھے؟ بعض اوقات میں لوگ بولتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسا بنائیں گا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ نے پہلی بار کیسے بنایا، ہے نا۔ ہمیں پیدا کیا کس سے؟ منی کے ناپاک قطرے سے، اسی سے پیدا کیا گیا نا۔ تو اب ذرا آپ غور کریں، اس آیت کی تفسیر میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وَعْبُدُوا اللَّهَ اللہ نے کیوں کہا۔ تو ذرا آپ غور کریں کہ منی کب تیار ہوتا ہے؟ جب بدن میں خون بنتا ہے۔ جب خون کے 40 قطرے بنتے ہیں تو منی کا کتنا قطرہ بنتا ہے؟ ایک قطرہ۔ اور جب انسان 40 نوالے کھاتا ہے تو جب خون کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ سمجھ رہی بات کو؟ اور 40 نوالے کھانے کے لیے ظاہر بات ہے کھانا لگتا۔ تو اب یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جیسے کہ رائس تلنگانہ سے آیا، مثال کے طور پہ رائس اکثر تلنگانہ سے آتا ہے، رائس تلنگانہ کا ہے۔ گیہوں کہاں کی ہے؟ کرناٹک، زیادہ گیہوں کرناٹک میں ہے نا، یا مہاراشٹر میں گیہوں ہے۔ تو کوئی جوار کھا رہا ہے تو جوار یہاں کی ہے۔ سیب کھا رہا ہے، کشمیر کا ہے، ناگپور کا ہے نا، سیب ادھر کا ہے، ادھر کا کیلا کھا رہا ہے، وہ بھی یہاں نہیں بنتا۔ یعنی کہ دال کھا رہا ہے، وہ بھی اکثر یہاں تیار نہیں ہوتی، دوسرے طرف تیار ہوتی۔ تو یہ آپ کی غذا کہاں تھی؟ پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے جمع ہو کے غذا آپ کے پاس آئی، وہاں سے جمع ہو کے غذا آپ کے پاس آئی، اس غذا کو آپ نے کھایا، اس غذا کو کھانے کے بعد پھر آپ کے اندر خون بنا۔ تو خون کس سے بنا؟ اس پھیلی ہوئی غذا سے۔ اور پھر اس خون کے ذریعے سے کیا بنا؟ منی کا ایک قطرہ بنا۔ تو منی کے ایک قطرے میں آپ ہیں۔ تو اب بتاؤ کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے؟ کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے آپ، ہے نا؟ اس کا اندازہ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جگہوں سے جمع کر کے آپ کو آپ کے باپ کے صلب میں لا کر کے جمع کر دیا۔ کیوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرد کے صلب سے انسان کو پیدا کیا، بین الصلب والترائب، کہ ہم نے پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے پیدا کیا۔ یعنی کہ مرد کا جو مادہ منویہ بنتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں بنتا ہے، اور عورت کا جو مادہ منویہ بنتا ہے وہ پسلی کی ہڈی میں بنتا ہے، درمیان بین الصلب والترائب۔ ہم نے تمہیں یہاں دونوں کے درمیان سے پیدا کیا ہے۔ تو اتنی جگہ پھیلے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اب ماں کے اندھیرے پیٹ میں جہاں 3 پرتیں ہیں، جہاں نہ ہوا ملنے کا چانس ہے، نہ روشنی آنے کا چانس ہے، نہ سورج کی روشنی آتی، نہ ہوا آتی، نہ چاندنی آتی، کچھ وہاں پر نہیں آتا، لیکن پھر بھی نشو و نما وہاں پر ہو رہی ہے، انسان کی بڑھوتری وہاں پر ہو رہی ہے، اور انسان وہاں پہ بن بھی رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے۔ تو یہ غذا کا پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بنایا، نیست سے ہست بنایا۔ یعنی کہ جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ تو اللہ فرماتے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو سب سے پہلے۔
اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ کیا مت کرو؟ شریک مت کرو کسی کو۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں تو ہمارے سمجھ میں بات آتی، کیوں تو اگر دلائل قرآن سے اس سے بات کریں گے تو عام لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی۔ ہم عام بات اگر کریں گے تو سمجھ میں آتا۔ ایک انجمن کے 2 صدر ہو سکتے کیا؟ ایک مدرسے کے 2 صدر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک پارٹی کے 2 صدر ہو سکتے کیا؟ ایک ملک کے 2 پی ایم ہو سکتے کیا؟ جب ایک ملک کے 2 پی ایم نہیں ہو سکتے، ایک پارٹی کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، ایک انجمن کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، ایک مدرسے کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ایک کھیل کے کرکٹ کے 2 کپتان نہیں ہو سکتے، تو پھر دنیا کو چلانے والے خدا 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے، لاجک ہے نا؟ 2 کپتان ہے تو جھگڑے، انہیں بولتے آؤٹ ہوا، انہیں بولتے آؤٹ نہیں ہوا۔ ابھی اس کا چہیتا پلیئر ہوگا نا، تو اس لیے انہیں بولے آؤٹ نہیں ہوا، تو اس لیے کپتان کتنے رکھتے ہیں؟ ایک رکھتا، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو اسی پہ سے سمجھ لو، یہ کھیل کی دنیا ہے، کھیل پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے کہ ایک کھیل کے 2 کپتان نہیں ہو سکتے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو پھر جب ایک دنیا کے 2 خدا ہوں گے تو جھگڑا کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں بولے گا سردی کا موسم زیادہ چل رہا، ذرا سورج جلدی نکالو، لوگوں کو تھوڑا گرمی چاہیے۔ انہیں بولے گا نہیں، سردی بھی ضروری ہے، اس لیے دیر سے نکالو۔ تو اختلاف ہو سکتا کبھی نہ کبھی، 2 پارٹنروں میں ہمیشہ اختلاف ہونا ضروری ہے، کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا، کتنا بھی احتیاط رہو۔ تو پھر ایک یہ جو میں تمہید باندھی آپ کے سامنے، دنیا کی مثالیں پیش کی، تو اس پہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دنیا کے 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور دنیا پھر کیسے چلیں گے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہے، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمایا، اوصانی خلیلک، مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ تم دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، أَوْ قُتِلْتَ إِنْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا مت۔ تو شرک کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ عجیب معمولی سی بات ہے کہ تم کسی ایک آدمی کو پوچھو کہ بھائی تمہارے بھائی کتنے ہیں، تو تم کیا بولیں گے؟ 2 ہی 3 ہیں۔ کوئی بھی تمہارے بہن کتنے ہیں، انہیں بولیں گے 2 ہی 3 ہیں۔ پھپھو کتنے ہیں؟ 2 ہی 3 ہیں۔ خالہ کتنے ہیں؟ 2 ہی 3 ہیں۔ پھپھا کتنے؟ اب پھپھو کے حساب سے پھپھا رہنے والے۔ اب یہ پوچھے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ بھی پوچھ لے کہ تمہارے ماں کتنے ہیں، تو کیا بولیں گے انسان؟ 1 ہے یا 2 ہے؟ 2 بھی ہو سکتے نا ماں۔ فن کے ہما طاب لکم، پیچھے آنا اس حساب سے بات کر سکتے اپن۔ تو ماں 2 بھی ہو سکتے، 3 بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے، اور 1 بھی ہو سکتی۔ تو انسان جواب دے دیں، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں، تو پہلے جواب دیں گا کہ پہلے پیر میں سے جوتا نکالیں گا؟ جوتا نکالیں گا نا کہ کیا پوچھ رہا تو۔ جب انسان اپنے ماں کے اندر کسی دوسرے انسان کو شریک نہیں کر سکتا، اپنے باپ ہونے میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، تو پھر دنیا میں خدا کو کیسے شریک کرے گا؟ جب باپ ایک ہوگا تو خدا کے 2 ہوں گے کیا؟ تو خدا بھی ایک ہی ہوں گا، ہے نا؟ ہر چیز اور ہر پتھر خدا نہیں ہوتا، سمجھ میں آیا نہیں؟ جس کو بنایا گیا وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا، جس نے بنایا وہ خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ لایا، اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے نشو و نما میں، انسان کی بڑھوتری میں والدین کا بڑا دخل ہے۔ اس لیے کہ انسان پیدا ہوتا ہی ماں باپ سے، اس کی تمام بچپنے کی جو ضروریات ہیں ماں باپ پوری کرتے ہیں۔ ہر ضرورت، اس کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، اس کو نہلانا دھلانا، یہ تمام ضروریات ماں باپ پوری کرتے ہیں۔ تو بظاہر و دنیا میں انسان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اپنی عبادت کے بعد کہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ برا معاملہ مت کرو۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم دعاؤں کے لیے دوسروں کو کہتے پھرتے، یہ مولانا سے، وہ مولانا سے، یہ ولی صاحب سے، وہ پیر صاحب سے دعاؤں کی درخواست کرتے، عربی تیری جنت یہاں ہے۔ ایک بات آپ توجہ سے بتاؤ کہ کیا کسی نبی کے قدموں میں جنت ہے؟ کیا کسی ولی کے قدموں میں جنت ہے؟ کیا کسی عالم کے قدموں میں جنت ہے؟ اللہ نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا، وہ مقام صرف ایک ماں کو دیا، کہ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا۔ تو یہاں سے ماں کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کرایا، یعنی کہ اپنے کندھے پہ لے کے میں نے پیدل حج کیا، پورے ارکان پورے کیا، اور کئی بار میں نے حج کیا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کی اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کر پائے جو تمہارے پیدا ہوتے وقت میں تمہارے ماں کے منہ سے نکلی بھی تھی۔ اس درد کی ایک آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کر پائے۔ تو اتنا بڑا درجہ ماں کا ہے۔ اور باپ کا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے کیا ہے؟ بیچ کا دروازہ ہے نا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا رب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ تو یہ مقام والدین کا ہے۔ تو جتنے بھی دنیاوی امور ہے اس میں ماں باپ کی اطاعت اور فرمان برداری جائز کاموں میں کرنا ضروری ہے، نافرمان میں نہیں کرنا۔ یہاں تک ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ جو بھی حکم دے اس کو تم پورا کرو، چاہے وہ تمہارے مال اسباب دولت کو چھوڑنے کا حکم کیوں نہ ہو، تم لیکن ماں باپ کے حکم کیا کرو؟ پورا کرو۔ تو ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرما برداری انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے اور نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں تو جو سزا دیں گے، دینا ہے دیں گے، لیکن دنیا ہی میں اس کا بدلاؤ بھگتتے ہیں، کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ آج ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرے گی۔ آج اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، انہوں کو بوجھ سمجھو گے، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر ان کو چھوڑو گے، تو تمہاری اولاد بھی تمہیں اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑ دے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، وہ جب تک ہے ان کی خدمت کریں، اور اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی رضا میری رضا ہے، تو ان کو راضی، جائز کاموں میں ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ سمجھ رہے آپ؟ جائز کاموں میں، ہاں اگر کوئی برائی کا، کوئی شرک کا، کوئی غلط کام کا اگر حکم دیتے ہیں تو وہ بات الگ ہے کہ اس سے بچنا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن دیگر تمام جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ اس لیے اس کے بہت سارے فضائل اور بہت باتیں ہیں، لیکن اگر اتنی زیادہ باتیں کریں تو سبق لمبا ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس کو مختصر کریں گے۔ تو سمجھ میں آیا آپ کے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں سے، اور کس سے؟ قریبی رشتہ داروں سے، کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، کہ جو رشتہ دار تمہارے ہوتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرو۔ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ماں باپ کے قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغ ہونے کی حالت میں جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہتے؟ جس کے والد کا انتقال ہو جس کو کیا کہیں گے؟ یتیم کہیں گے۔ تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ اور یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ پچھلے آیات میں، پچھلے سبق میں ہمیں آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کھانے کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے جو ہے سنائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی فضائل اس کے یتیم کے بارے میں فرمایا، جو اس وقت سبق میں ہم نے بیان کرے، تو وہاں پر اس کو جو ہے دیکھ لیجئے گا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکین یعنی کہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو غریب ہے، محتاج ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے ان کی مدد کرو، مال نہیں دیا ہے تو تھوڑا سا وقت انہیں دے دو،
تھوڑی سی ان کی کسی کام میں ہیلپ کر دو، مدد کر دو، یہ بھی جو ہے غریبوں کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ یا پھر جو مال دینے والا ہے اس تک اس کی فریاد تم پہنچاؤ، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے نا۔ خود کے پاس نہیں ہے تو ہم اتنا تو کر سکتے کہ فلانے بھائی ہمارے دینے والے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی حالت ہمارے ان بھائی تک پہنچائیں کہ بھائی فلان جگہ پہ غریب میں نے دیکھا ہوا ہے، بہت محتاج ہے، آپ ان کی مدد کیجیے۔ ایسے تو سب کی آپ مدد کرتے ہیں، تو آپ کی سفارش وہاں جائے گی اور وہ اس کی مدد کرے گا تو آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہوا۔ اور ان کے ساتھ اچھے سے بات کرو، کیا کرو؟ اچھے سے بات کرو۔ والجار ذی القربى، اور قریبی پڑوسی، والجار ذی الجنب، اور اجنبی پڑوسی۔ اب یہاں پر دو پڑوسی ذکر فرمایا۔ پہلا پڑوسی وہ ہے جو قریبی ہے۔ اب یہاں پر قریبی پڑوسی سے مراد اس کے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ مفسرین نے اس کے بہت معنی بیان کیے ہیں، وہ تفسیروں میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن میں مختصر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو 3 حق ہو سکتے ہیں۔ پہلا حق ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا حق مسلمان ہونے کا، اور تیسرا حق رشتہ دار ہونے کا۔ کہ اس کے 3 حق۔ پہلے پڑوسی کتنے ہیں؟ 3 حق۔ کون سے؟ ایک تو پڑوسی کا حق ہے، دوسرا مسلمان ہے، تیسرا رشتہ دار ہے۔ تو 3 حق اس کے اندر ہو گئے۔ تو تینوں حقوق تمہیں ادا کرنا ہے۔ پڑوسی ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے، مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہ ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہے۔ تو تینوں اعتبار سے حسن سلوک تمہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا جو اجنبی پڑوسی، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے۔ یہ وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، کہ مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے۔ تو اسلام پڑوسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ کیا معاملہ کرو؟ اچھا۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہو تبھی کرو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے فاسق ہو، کیسا ہی شخص ہو، کہ اگر وہ ہمارا پڑوسی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب بھی تشریف لاتے تھے، کئی بار تشریف لائے، اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت ڈرایا، اور اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے بعض اوقات یہ تصور ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کا حق جو ہے میراث کے اندر نہ آ جائے۔ اتنا مجھے جو ہے پڑوسی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو پڑوسی کے حق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر تاکید فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ وصاحب الجنب، اور تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، اور تمہارے ساتھ بیٹھنے والا۔ اب وہ چاہے تو اس کے کئی سارے معنی بیان کیے گئے، چاہے تو تمہارا سفر کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اجنبی سفر بازو سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا ساتھی ہو سکتا ہے، یا پھر تم جس کے ساتھ مل کر کے کاروبار کر رہے ہو وہ بھی تمہارا پارٹنر ہو سکتا ہے، یا پھر تم کسی کے ساتھ مل کر کے باتیں کر رہے ہو وہ بھی تمہارا ساتھی ہو سکتا ہے، یا تم کہیں جا رہے تو وہ بھی تمہارا ساتھی ہو سکتا ہے، یا کسی چیز میں تمہارا وہ ساتھی ہے تو وہ ساتھی تمہارا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، کوئی مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ کہ اس کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، وہ کہیں پریشان نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اب یہ پہلے زمانے کے حساب سے ہے کہ باندے اور غلام جو تمہاری ملکیت میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اب ہمارے دور کے حساب سے یہ کہیں گے کہ نوکر چاکر جو تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں، تمہارے کمپنی میں، تمہارے فیکٹری میں، تمہارے کھیت میں، تمہارے گھر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں، یا تمہارے مدرسے میں، یا تمہارے اسکول میں، تمہارے کالج میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان سے اچھی بات کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کرو۔ کیا کرو؟ درگزر کرو، اور عفو اور درگزر کا معاملہ کرو، رحم اور کرم کے ساتھ ان سے بات کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ کسی معاملے میں پریشان ہے تو ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ماتحت ہے۔ تو ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں یہ چیز داخل ہے نا۔ ماتحت کو اپنا غلام سمجھ کر کے اس پر حکمرانی مت کرو، بلکہ اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ کیا کرو؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتے ہر متکبر فخر کرنے والے کو۔ جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اصل میں حقوق
وہاں پر نہیں ہوتے جہاں پر فخر اور تکبر آ جاتا ہے، حقوق وہاں پر ادا نہیں ہوتے. حسن سلوک وہاں پر نہیں ہوتا جہاں گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے، جہاں میں پناہ ہوتا ہے. بھائی جب انسان بول رہے کہ میں کمپنی کا مالک، میں اس کا مالک، میں اس کا مالک، میں یہ میں وہ، جو عام چو ڈنگر نیست کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جب انسان یہ سوچ رہا ہے تو پھر وہ کیوں دوسروں کے حقوق کو ادا کرے گا؟ کہ جب انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ کسی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوف دلایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. تو یہ حقوق جو ادا کیے جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق، بندوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافر کے حقوق اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق، یہ حقوق تبھی ادا کیے جا سکتے ہیں جب کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو. کیا ہو؟ اللہ کا خوف ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو متکبر اور فخر کرنے والا اس کو پسند نہیں کرتے. اب آگے دوسری آیت، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب. کیسا عذاب؟ عذاب ذلت آمیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. بخل کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. بخل کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ بخل یعنی ہماری زبان کے حساب سے کہیں کنجوسی. کیا کہیں گے؟ کنجوسی. کہ جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہ کرے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہ کرے، اس کو کہیں گے بخل. اس کو کیا کہیں گے؟ بخل. وہ ایک لطیفہ ہے نا، میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی، ہے نا، کہ دو بخیل جو ہے آپس میں بات کرتے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بخیل کہنے لگا کہ بھائی میں نے گھی خریدا ہوا ہے اور تقریباً آج سال ہو گیا، میرا اب تک گھی ختم نہیں ہو. تو دوسرا کہنے لگا وہ کیسا؟ تو بولے اصل میں کیا کرتا، بولے جب بھی سالن پکایا جاتا بولے تو اس میں سے گھی نکالتا، بولے ڈبہ نکالتا بولے، اور تھوڑا سا ایک چمچہ گھی سالن میں ڈال دیتا بولے، اور سب مل کے کھا لیتے بولے. تو دوسرا بولنے لگا یار تو بڑا فضول خرچ ہے. ارے بولے میں نے تو گھی خریدا ہوا تھا، آج 3 سال ہوئے بولے میرا گھی ختم نہیں ہوا. بولے وہ کیسے؟ بولے جب بھی سالن بنتا ہے تو میں گھی کا ڈبہ لیتا ہوں، سالن میں ایسا گھماتا ہوں اور نکال کے رکھ دیتا ہوں بولے بازو کو. تو تیسرا ساتھی کہنے لگا یار بولے تم تینوں ہی بڑے فضول خرچے ہیں. بولے وہ کیسا؟ ارے بولے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے ہمارے پڑوس میں میرا دیکھو بولے کیسا معاملہ ہے، میں فضول خرچ نہیں. بولے کہ میرا معاملہ ایسا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے گھی کا بگار ہوتا بولے صبح صبح، تو میں صبح صبح کیا کرتا ہوں، روٹی ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں بولے، اور جیسے ادھر گھی کا بگار ہوا میں فوراً روٹی کھانا چالو کرتا بولے. تو بگار کے ساتھ روٹی کھا لیتا، گھی کے ساتھ روٹی کھاتا بولے، اور میرا خرچہ بھی نہیں ہوتا بولے. تو یہ ہے بخل، کہ انسان خود کی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، خود کی ذات پر بھی خرچ نہ کرے. ایک بخیل تھا اور کچھ مہمان اس کے پاس آئے ہوئے تھے، تو وہ کھانا کھلا رہا تھا. تو اب سادہ چاول تھا، سالن تھا، تھوڑا سا تھا، لوگ کھا رہے تھے. تو ادھر سے بیوی پوچھی بھائی مرغی لو؟ تو شوربہ لگنے نہیں. تب مہمان سمجھے کہ بھائی اب یہ کھانے کے بعد جو مرغی بنی ہوئی ہے تو وہ بیوی بولے کہ مرغی لاؤ. نہیں بولے ابھی نہیں، ابھی کھا رہے ہیں تھوڑی دیر. پھر بیوی نے پوچھے کہ مرغی لو؟ بولے نہیں ابھی نہیں. بولے کھانا جب ہو گیا دستر اٹھا رہے تو کہا کہ اب لاؤ. تو مرغی چھوڑ دی اس نے. تو مرغی آ کے چاول کے دانے کھا کے چلی گئی، چاول کے دانے کھا کے. تو بچے ہوئے چاول ضائع نہ ہو اس لیے وہ مرغی کو چھوڑا جا رہا تھا. تو بخیلوں کا حال بہت ہی عجیب ہوتا ہے کہ نہ خود پہ خرچ کرتے ہیں، نہ خود کی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، نہ کہیں خرچ کرتے ہیں، بلکہ یوں جمع رکھ کے ایسے رکھ جاتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب دوسروں کو ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھایا، جو پہنا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہی تیرا، باقی سب دوسروں کا. تو اس لیے بخل نہ کرے. بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. بخیل آدمی کو اللہ ہی پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے اور جنت بھی پسند نہیں کرتے.
تو اس لیے بخل نہ کرے، اس کے بخل کی برائی ہے۔ والذین، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویأمرون ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے، یعنی مال و دولت کو، اور یہاں تک کہ جو نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں وہ اپنے اوپر ظاہر ہوں۔ ایک روایت کے مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے آئے، پیوند لگے ہوئے، یہ کون سی کتاب میں تھی سے مجھے یاد نہیں لیکن پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ عمر دوسرے کپڑے ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ تو پھر وہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کو سادگی پسند اس لیے پہنتا۔ کہا کہ نہیں، اللہ کو سادگی پسند تو ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں میں اپنے بندے پر دیکھوں، تو تم اپنی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اب اس کی مثال ہم عام حالات میں سمجھتے ہیں، جیسے سمجھو آپ شارق ہیں اور ادھر اویس ہیں، یہ مثال ہے صرف۔ اب اویس جو ہے شارق کے دوست ہیں، اور شارق ذرا مالدار شخصیت ہے، اللہ آپ دونوں کو مالدار بنا، لیکن ذرا مالدار شخصیت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ خوش ہو کر کے اویس کو ایک جوڑا کپڑے بنائے، ایک جوڑا۔ تو اب آپ کیا چاہیں گے کہ اویس ذرا کپڑے پہن کے پھر ذرا اچھا دکھنا نا، لیکن اویس کیا کر رہا، دوست نے دیا بول کے اس کو رکھ کے صندوق میں رکھ کے پورا رکھ کے جو اس کو خراب کر کے چھوڑ دیا، تو آپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی، ناراضگی ہوں گی، یار میں اتنا چاہت سے دیا اس کو، ایک بار بھی نہیں پہنا بولے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے کہ اتنی دولت میں اس کو دیا، ذرا برابر بھی اظہار نہیں کر رہا بولے اپنے اوپر دولت کا، نہ تو خود پہ خرچ کر رہا، نہ دوسروں پہ خرچ کر رہا، نہ میرے راستے میں خرچ کر رہا، سب جمع کر کے رکھ کے جو ہے کوئی جا کے چھوڑا، ختم کر کے چھوڑا۔ تو اللہ ناراض نہیں ہوتے؟ جب ایک انسان ناراض ہو سکتا ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ جب ایک انسان چاہتا ہے کہ میں دی ہوئی نعمت اس کے اوپر نظر آئے، تو پھر اللہ نہیں چاہتا کہ دی ہوئی نعمت بندے کے اوپر نظر آئے، ہے نا؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ایک دوسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے، رِیَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں مان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور نہیں کوئی ان کا، لیکن شیطان کیا ہے؟ قرین، ان کا دوست ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، کیا ہے؟ برا دوست ہے۔ تو شیطان کو دوست، قرین کے معنی دوست کیا تھے، ساتھی کیا تھے؟ تو مال جو خرچ کرنا ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار کہیں، لوگ مجھے بڑے شیخ صاحب کہیں، لوگ مجھے بڑے چودھری صاحب کہیں، اس لیے مال خرچ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، دکھا کر کے مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ چھپ کر کے خرچ کرنے کے زیادہ فضائل ہیں، اور اتنے زیادہ فضائل ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اور خیرات ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہیں اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ایسا دو کہ کسی کو کان بھی خبر نہ ہو۔ لیکن آج معاملہ کیا ہو رہا ہے، 1 روپیہ بھی دے رہے تو یہاں سے سیلفی لے کے دے رہے۔ میرے کو تو تعجب اس وقت ہوا جب ایک مریض کو 6 لوگ ایک موز دے رہے، سرکاری ہسپتال میں ایک مریض کو 6 لوگ مل کے کتنا موز دے رہے ہیں؟ ایک موز دے رہے ہیں، اور وہ بھی سب فوٹو نکال رہے ہیں۔ ارے بھائی تم فوٹو نکالنے کے واسطے خرچ کر رہے ہیں، کیا مریض کو دینا چاہ رہے ہیں؟ تو آج کل، پہلے کیا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کل کیا، نیکی کر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر پہ ڈال، تو اس سے ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب انشاءاللہ اگلا سبق بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔